حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری حلیہ کو دیکھ کر فرمایا کہ تم کیا ہو؟ سب نے کہا ہم سب ایمان والے ہیں۔ فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں۔ یہ ایسی روایت ہے کہ اگر ہم اس پر غور کر لیں تو واقعی آدمی بڑے اونچے درجوں کو پہنچ سکتا ہے اگر صرف ان 15 خصلتوں پر غور کر کے اللہ سے ان کو مانگ لے اور ان 15 خصلتوں پر عمل کر لے۔ یہ عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، 5 پر ہمارا ایمان ہے، 5 پر ہمارا ایمان ہے، 5 پر ہمارا ایمان ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ کو ایسا مانتے ہیں جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں ہے۔ ہم اللہ کو ایسا مانتے ہیں جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں ہے، اللہ کو ایسا مانتے ہیں جیسا وہ ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ میں جو بات شروع سے عرض کر رہا نا کہ جتنے مسیح سے باہر پھیلے ہوئے نقشے ہیں، ان نقشوں میں سے مسلمان کو نکالو، کیونکہ ان سارے نقشوں میں شرک بولا جاتا ہے، شرک سنا جاتا ہے، شرک سوچا جاتا ہے اور اس کے مطابق قدم اٹھایا جاتا ہے۔ جس نقشے میں جاؤ گے نقشے والے کہیں گے کہ ہمارا نقشہ اصل ہے۔ تم زراعت میں جاؤ گے تو وہاں نقشہ زمین والوں کا ہوگا، وہ کہیں گے زمین سے غلہ ملتا ہے۔ تو مسجد میں آ کر سنو گے اللہ غلہ دیتے ہیں، اللہ غلہ دیتے ہیں۔ تم نقشہ زمین والوں کے پاس جاؤ گے وہاں یہ ماحول ہوگا کہ اگر ہم یوں کرتے تو زراعت یوں ہوتی، اگر ہم یوں کرتے تو غلہ یوں ملتا۔ سنو غور سے بات، اگر ہم یوں کرتے تو غلہ یوں ملتا۔ میری بات دھیان سے سننا، جو لوگ دنیا کی شکلوں سے ظاہر ہونے والے منافع کو انہی شکلوں سے جوڑ دیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان شکلوں کے شکر پر آ جاتے ہیں۔ میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی۔ جو لوگ دنیا کی شکلوں سے ظاہر ہونے والے فائدوں کو انہی شکلوں سے جوڑ دیتے ہیں، وہ رفتہ رفتہ ان شکلوں کے شکر پر آ جاتے ہیں۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ اور جو لوگ روزانہ ان شکلوں سے نکل کر دعوت دیتے ہیں کہ شکلوں سے نہیں ہوتا، وہ ان شکلوں کے فائدوں کو، ان شکلوں سے ظاہر فائدے حاصل ہونے والے فائدوں کو بجائے شکلوں سے جوڑنے کے براہ راست اللہ سے جوڑتے ہیں، براہ راست اللہ سے جوڑتے ہیں۔ دیکھو غور سے سننا بات، میں نے ایک بات عرض کی ہے، زراعت اگر ان نقشوں سے نکال کر ایمان کے حلقوں میں نہیں لاؤ گے تو خبر ہے کیا ہوگا؟ تمہارے بچوں سے اور تمہاری عورتوں سے اور تمہاری اولادوں سے یہ کہلوایا جائے گا کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل کر زمین کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ زمین ہمیں پال رہی ہے، ہمیں غلہ دے رہی ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر روزانہ مسلمان اللہ کی توحید کو بیان نہیں کرے گا تو وہ رفتہ رفتہ بجائے اللہ کے تشکر پر آنے کے، کیونکہ شکر کا تقاضا عبادت میں کمال پیدا کرنا ہے، شکر کا تقاضا عبادت میں
کمال پیدا کرنا ہے۔ جب آپ نے تھکایا اپنے آپ کو عبادت میں، حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ جب اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیا آپ کے، تو آپ یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ پھر کیوں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی زبان سے کہہ دے اللہ تیرا شکر۔ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ پورے بدن کے اعضاء کو عبادت میں تھکائے، یہ شکر کا تقاضا ہے۔ کیونکہ جب سارے اعضاء نعمت سے فائدہ اٹھاویں تو صرف زبان کی شکریہ ادا کرے، بلکہ ہر عضو شکریہ ادا کرے، ہر عضو شکر ادا کرے، کیونکہ ہر عضو نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سارا بدن سے نعمت سے فائدہ اٹھائے اور سارا بدن کی طرف سے زبان؟ کیوں بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا بتاؤ، کیا سمجھے؟ بتاؤ یہ کیا کہا؟ ریکنسٹرکشن آف امہ دہلی مرکز۔ سارے اعضاء تو نعمت سے فائدہ اٹھانے، اور شکر کون کرے؟ صرف زبان؟ یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے، یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ میں عرض کر رہا، اگر مسلمان روزانہ اللہ کی توحید کا بیان کرنے کو اپنا معمول نہیں بناوے گا تو جتنے نجومی ہیں ان کو اصل سمجھ کر ستاروں پر ایمان لے آئے گا۔ یہ جتنے زراعت کے نقشے ہیں، ان زراعت کے نقشوں کو اصل سمجھ بیٹھے گا۔ پھر اس کے لیے زمین کا شکریہ ادا کرنا ایک معمولی چیز بن جائے گا۔ یہ کہے گا بھئی کیا حرج ہے، اگر تم بھی غیروں کے ساتھ مل کر کہہ دو زمین کی جے تو کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ صاف انکار کر رہے ہیں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اللہ تعالیٰ صاف انکار کر رہے ہیں، دانا ہم اگاتے ہیں، زمین کو ہم پھاڑتے ہیں، تم تو اتنے بڑے بڑے مشقت کے کام کر کے کہتے ہو ہم نے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لے کر پھینکی مشرکین کی طرف، جو انتہائی آسان کام تھا۔ اللہ نے بھی اس کا بھی انکار کر دیا کہ نبی جی جو آپ نے مٹی پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے۔ میں عرض کر رہا ہر مسلمان سے روزانہ اللہ کی توحید کا بیان کرانا بذات مقصود ہے، اعمال کا علم حاصل کرنا بذات مقصود نہیں ہے۔ اعمال کا علم حاصل کرنا بذات مقصود نہیں، لیکن اللہ کی توحید کا بیان کرنا بذات مقصود ہے۔ میری بات بہت توجہ سننا، میں اس کو آسان کرتا ہوں ابھی۔ ایک ہے اعمال کا علم حاصل کرنا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا، کہ علم کا حاصل کرنا بذات خود مقصود نہیں ہے، وہ عمل کے لیے مقصود ہے، وہ عمل کے لیے مقصود ہے۔ اس سے فراغت ہو جائے گی، اس سے فراغت ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں جتنے نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے نماز کو کتاب میں سیکھ لیا ایک مرتبہ، اب وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں کتاب کھول کر نہیں دیکھتے۔ بہت سے حاجی حج کرتے ہیں، پورا حج کر لیتے ہیں، کتاب نہیں کھول کے دیکھتے کہ انہیں معلوم ہے حج کیسے کیا جاتا ہے۔ ہر سال آپ روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں آپ کتاب میں کھول کر نہیں دیکھتے روزے کا کیا طریقہ ہے، معلوم ہے کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کیونکہ علم عمل کے لیے مقصود ہے، علم عمل کے لیے مقصود ہے، اسے فراغت ہو جائے گی۔ اب اس علم کے مطابق عمل کرتے رہو، لیکن اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں، کیونکہ اللہ کی توحید کا بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ اللہ کی توحید کا بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، احکام کا علم بذات مقصود نہیں ہے، وہ عمل کے لیے مقصود ہے، اس لیے احکام کے علم سے فراغت ہوگی، لیکن اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں، کیونکہ یہ توحید نہیں بیان کرے گا تو اس کے دل میں اللہ کے غیر کا یقین اور شکلوں کا یقین داخل ہوگا، شکلوں کا یقین داخل ہوگا۔ پھر یہ بجائے اللہ کے تشکر پر آنے کے شکلوں کے تشکر پر آئے گا، کہ شکلوں کا شکریہ کہ زمین نے ہمیں غلہ دیا۔ سارے اغیار مسلمانوں سے یہی کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر زمین کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے ہمیں غلہ دیا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے جب شکر کا انکار کیا تو پھر نمرود کا بھی انکار کیا، کہا کہ اچھا اتنا تو کہو کہ غلہ ہم دیتے ہیں، اتنا تو کہو غلہ ہم دیتے ہیں، کہ نہیں اللہ دیتے ہیں۔ اسے خیال ہوا کہ ان کا غلہ بند کر دو، ان کا راشن بند کر دو۔ جب راشن بند کرو گے تو پھر یہ پریشان ہو کر یہ کہیں گے کہ بھائی چلو ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ دیں زبان سے کہ ہاں غلہ آپ دیتے ہیں، راشن آپ دیتے ہیں، ایک مرتبہ تمہیں بڑا مان لو، ہم تمہیں ریزرویشن بھی دیں گے، راشن بھی دیں گے۔ ساری دنیا کے مسلمان بیچارے یوں سوچتے ہیں کہ جب تک حکام کو بڑا نہیں مانو گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگے۔